نبی اکرم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، اس حج کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا مطلب آخری حج۔ حجۃ الوداع نبی کی زندگی کا پہلا بھی حج تھا اور آخری حج بھی تھا۔ اس حج کے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیٹ کر دیا گیا تھا، سنکیت دے دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آخری سورت نازل ہوئی، کوئی بتا سکتا ہے قرآن کی کون سی آخری سورت نازل ہوئی؟ قرآن کی آخری سورت جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ فتح ہے، سورہ نصر ہے، قرآن کے 30ویں پارے کی سورت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اے نبی جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی طرف سے کامیابی آ جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اے نبی آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب سے استغفار کیجئے۔ انہ کان توابا، وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا کہ یہ سورت میری وفات کی خبر لے کے آئی ہے، اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کثرت سے استغفار پڑھتے تھے۔ اور چونکہ شریعت کا ایک اصول بھی ہے کہ جب کوئی کام پورا ہو تو ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں، استغفار، اس لیے جب نماز بھی پڑھتے ہیں ہم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ کسی بھی عبادت سے آپ جب فارغ ہوتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بھی مشن پورا ہو رہا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو استغفار پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ حج کے سفر میں آپ گئے، تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ حج کرنے کے دوران بار بار اللہ کے نبی کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ، مجھ سے حج کے ارکان سیکھتے چلے جاؤ۔ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو پائے۔ اشارہ کر رہے تھے اللہ کے نبی کہ میری اب آخری ایام میرے چل رہے ہیں۔